قرآن مجید۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ لفظ قرآن عربی لفظ قرأت سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پڑھنا، جبکہ لفظ قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کسی شے کو بار بار پڑھنا یا بکثرت پڑھی جانے والی کتاب، اور بلا شبہ قرآن دنیا میں سب سے کثرت سے اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نور ہدایت ہے اور زندگی کا دستور ہے۔ جہاں تک اس کے نزول کا تعلق ہے تو پورا قرآن لوح میں محفوظ ہے۔ آسمان سے دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا، جس کی طرف اشارہ سورۃ لیلۃ القدر کی اس آیت میں بھی کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر بتدریج موقع بموقع 23 سالوں میں نازل ہوا، یعنی مکے میں پہلی وحی کے نزول سے لے کر آخری وحی کے نازل ہونے تک۔ ایک روایت کے مطابق پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں۔ بھٹکے ہوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا تو ہے، کرم سے اپنے گناہوں سے بچانے والا تو ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک مکمل منشور زندگی ہے، اس لیے یہ ایک بہترین ضابطۂ حیات ہے، کیونکہ اس میں ہر دور کی ہر اس ضرورت سے آگاہ کیا گیا ہے جو قیامت تک انسان کو پیش آ سکتے ہیں۔ اس میں رہتی دنیا تک کے انسان کی تمام ضروریات کے لیے رہنما اصول موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوۂ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس کی عملی تعبیر بھی ہمارے سامنے تھے۔ اسی لیے اقبال نے مومن کو یہ ترغیب دی ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن آخری کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ امت محمد کا ہر فرد اس دین کی اشاعت اور تحفظ کا ذمہ دار ہے۔ زمانہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، انسان کے بنیادی مسائل تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ ان بنیادی امور کے لیے قرآن نے تفصیلی احکام دیے ہیں اور بدلنے والے معاشرتی اور سیاسی حالات کے لیے اصولی رہنمائی بھی دی ہے، تاکہ اجتہاد کے ذریعے اہل دانش ہر دور کے ہر لحظہ بدلتے ہوئے تقاضوں سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ یوں اسلام ہر زمانے میں قابل عمل تھا اور ہر آنے والے دور میں قابل عمل رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ وابستہ رہے اور اس سے رہنمائی لیتے رہیں، وہ دنیا کی سیادت پر فائز رہے، اور جب ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا، اپنی عملی زندگی سے بے دخل کر دیا، تو ہم زمین پر آن پڑے۔ بقول اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم حرف بہ حرف دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ بینہ وحی الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ پہلے انبیاء بھی اللہ کی طرف سے انسانی ہدایت کا ایک مکمل اور پاکیزہ پیغام لے کر آئے، لیکن گردش زمانہ سے یہ ان کے اپنے ہی پیروکاروں کے ہاتھوں ان کی تعلیمات وقت کے ہاتھوں دھندلاتی چلی گئیں۔ ان پر نازل ہونے والی کتابوں میں تحریف ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانیت بے راہ ہو کر رہ گئی، کیونکہ ان کتابوں کی تحریف شدہ صورت انسانی رہنمائی کا فرض ادا کرنے سے قاصر تھی۔ لیکن قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالیٰ نے اٹھایا اور جسے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا، اسی لیے یہ کسی بھی قسم کی تبدیلی یا اضافے سے محفوظ رہی۔ ترجمہ: اور ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ یہ ایک ایسی بے مثل کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اسی لیے قرآن میں چیلنج ہر ایک کے لیے موجود ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ کسی بشر کا کلام ہے، تو پھر اس جیسا کلام لے کر آئیں۔ بلکہ ایک جگہ تو صرف ایک سورت لانے کا چیلنج دیا گیا۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہی ہے کہ آج تک کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا۔ یہ اس کا معجزہ ہی تھا کہ عرب جو اپنی زبان پر ناز کرتے تھے، وہ اس معیار پر اس کی مثل لانے سے عاجز آ گئے، یہاں تک کہ بہت عرب شاعروں نے اس کی عظمت کا اعتراف کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مثلاً شاعر بسید مولکہ مسلمان ہوا تو شعر کہنا چھوڑ دیے۔ شاعر فضیل بن عمر ولدوسی جو اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سن کر مسلمان ہوئے۔ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور پیغام کی عظمت ہی تھی کہ جس نے حضرت عمر جیسے شخص کو بھی اسلام کی طرف کھینچ لیا۔ صرف وہ لوگ کفر کی حالت میں رہے جن کے دل ذاتی دشمنی، غرور، حسد اور خود
پسندی کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ۔ کیا لکھیں سرکار کی شان میں، سب تو لکھ دیا ہے خدا نے قرآن میں۔ قدیم آسمانی کتابوں میں اب بھی کہیں کہیں یہ بات خود بخود ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہر نبی اور ہر کتاب نے ایک ایسے آخری نبی کے آنے کی خوشخبری دی جس کی تشریف آوری سے دین اپنی تکمیل کو پہنچے گا اور ہدایت کی روشنی سورج کی طرح کائنات کے گوشے گوشے کو منور کر دے گی۔ انتظار کی طویل گھڑیاں ختم ہوئیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کا نور ہدایت ایک ایسا روشن آفتاب بن کر ابھرا جس سے کائنات کی ہر تاریکی اجالا طلب کرنے لگی اور قیامت تک طلب کرتی رہے گی۔ بقول شاعر: دنیا کے محفلوں کے دیے سارے بجھ گئے، روشن جب ان کی بزم کی قندیل ہو گئی۔ قرآن آخری اصول زندگی ہے، لیکن افسوس ہم نے اسے الماریوں کی زینت بنا رکھا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے نور سے دل منور ہو جانا چاہیے۔ یہ کتاب ڈراتی ہے اور خوشخبری بھی دیتی ہے۔ اس کی ہر بات پکی اور سچی ہے، روشن اور واضح ہے۔ یہ سراپا نصیحت ہے، گمراہوں کے لیے ہدایت اور بیمار روحوں کے لیے شفا ہے۔ یہ باطل کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ ایک کسوٹی ہے جس پر حق اور باطل کی پرکھ ہوتی ہے۔ اس کا کوئی گوشہ، کوئی صفحہ، کوئی لفظ اور کوئی حرف ایسا نہیں جو حکمت سے لبریز نہ ہو۔ مرتب ہو گیا منشور حق، دستور آزادی، نظام کفر و باطل کے مقدر میں تھی بربادی۔ خزاں دیدہ چمن کو موسم گل کا پیام آیا، میرے ارمان سے توحید کا گردش میں جام آیا۔ مومن محض قرآن پڑھنا نہیں بلکہ مجسم قرآن ہو جاتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ مومن کا ہر عمل حق و باطل کا معیار ہے، اس کی زندگی قرآن کے نور سے منور ہو جاتی ہے، اس کی فکر کشادہ اور نگاہ پر نور ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات حقیقت بن جاتی ہے کہ مومن کی بصیرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن مجید ہر دور کے لیے ہدایت اور رہنما ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو کہ 30 پاروں میں بند ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو مکے کی گلیوں میں تبلیغ کا حق ادا کرتا رہا، مدینے کی شاہراہوں کو اپنے انوار سے جگمگاتا رہا اور رزم بزم میں شجاعت و ہدایت کے نئے باب رقم کرتا رہا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی آیتوں میں ڈھلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ گویا قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو ایک کامل نمونہ بنا دیا تھا۔ ہدایت کے لیے دنیا کی خاتم المرسلین آئے، کتاب رشد لے کر رحمت للعالمین آئے۔ قرآن پاک اپنے اندر ہر نوع کا علم لیے ہوئے ہے، جس سے انسان قیامت تک ہر میدان میں رہنمائی لیتا رہے گا۔ عبادات ہوں یا معاملات، سائنسی ارتقاء ہو یا فلسفیانہ امور، ادب کے سلسلے ہوں یا آداب کے قرینے، سیاست کی رمزیں ہوں یا معیشت کے تقاضے، قرآن پر رخ حیات کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن بار بار کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور یوں تسخیر فطرت کے دروازے کھولتا اور عمل کا پیغام دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیتا ہے اور انہیں کائنات پر چھا جانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ قدیم قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں سناتا ہے تاکہ مسلمان ماضی کی روشنی میں حال کی تشکیل اس طرح کرے کہ مستقبل دو جہانوں کی روشنی سے منور ہو جائے۔ بقول اقبال: کبھی یہ نوجواں مسلم تدبیر پر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ الغرض، قرآن پاک رنگ و نور کی ایک دل آویز کہکشاں سے یہ فصاحت و بلاغت کا مرکہ ہے، اور نفسانی جسم و روح کی جتنی ضروریات ہیں اور دنیا و آخرت کے جتنے بھی سلسلے ہیں، قرآن ان کے لیے قدم قدم نصیحت ہے۔ اس میں فکر و نظر کے کیف آخرین زاویے بھی ہیں اور عشق و جنون کے ولولہ انگیز نسخے بھی۔ شرط عمل کی ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے ایک بے معنی لفظ اور ایک بے روح جسم کا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اسلاف قرآن پر عمل کر کے دنیا پر چھا گئے اور ہم بے عملی کی نحوست لے کر چل پڑے۔ اقبال نے اسی پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔